بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عزیز دوستو، آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا تو انشاءاللہ کل ہماری عید الفطر ہوگی۔ اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر عید کی نماز کا موقع سال بھر میں 2 ہی مرتبہ پیش آتا ہے، اس لیے اکثر لوگوں کے ذہن میں وہ طریقہ رہ نہیں پاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جس کے ذہن میں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے سے آگے والے کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، اور اس سے آگے والا اپنے سے آگے والے کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، اور سب سے آگے والا امام صاحب کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کے پڑھنے کے طریقے کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اور وہ طریقہ کوئی مشکل طریقہ بھی نہیں ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دل میں یہ نیت کرے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، بس اتنا کافی ہے۔ دل میں اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ یوں کہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر نیت کر لینے کے بعد امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ تو مقتدی حضرات بھی اس طریقے سے کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر مقتدی اور امام صاحب دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر میں کانوں تک اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی بھی سورت قرات کریں گے، کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے دوسری نمازوں کے اندر ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے رکوع سجدہ کر لینے کے بعد جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی تو دوسری رکعت کے لیے امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو شروع میں جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت وہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملا کر قرات کریں گے۔ جب وہ قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور پھر تکبیر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے نماز پوری کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس طریقے سے رکوع سجدہ التحیات درود شریف دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ لینے کے بعد نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ نماز جب مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو جو مقتدی حضرات ہیں، جو موجود حضرات ہیں، وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ بھی سنیں۔ خطبہ سنے بغیر وہ وہاں سے روانہ نہ ہو، اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔